صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی، ناراض نہ ہونا، مسجد میں جھاڑو دے گا کوئی۔ میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھائیوں کو بلایا تھا، کچھ دن ہوئے، میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں، اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنے حکم سمجھنا ہے کہ مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی مسجد محلے کی میں جائیں اور جا کے جھاڑو دیں۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے، اور خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسجد، تم ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ مسجد کی صفائی کر، لیکن یہ بھی غریبوں کے حصے میں آیا۔ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، سوائے اللہ کے کسی کی رضا کو مقدم نہ کرنے والے، اور سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ اور آخرت پر جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر مسجد کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو فضیلتیں دی ہیں نا، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے، لیکن وہ خاص حصہ، وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد کا لغوی معنی تو سجدہ گاہ کے، لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، اس کا نام مسجد ہے۔ مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کی تزئین و آرائش میں، خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ کے رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کا جس آدمی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، آپ اس کے مکان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کوشش کر کے جاتے ہیں کہ میرا بھائی سے ملنے کو دل کر رہا ہے، تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، وقت نکالتے ہیں، ٹائم خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ بیٹی میں نے بیاہ دی ہے، اپنے گھر چلی گئی ہے، پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے، وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا، اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی، اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں، اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد ہے۔ تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب کریم نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی، اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا، جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی، وہ بیت اللہ شریف، مسجد الحرام، اور فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو جو جگہیں باقی رہ جائیں گی وہ مسجدیں، وہ حصہ جس میں مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے وہ حصہ باقی رہے گا۔ مسلمانوں کے اندر جہاں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی اور ہماری دلچسپیوں کا رخ جب سے دنیا داری کی طرف زیادہ بڑھا تو مسجد سے بھی تھوڑا سا لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے۔ ایک تو لوگ مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور پھر جلدی جانے کا شوق رکھتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے تھے کہ اسکول کا گیٹ بہت بڑا ہوتا تھا لیکن چھٹی کے ٹائم تنگ پڑ جاتا تھا۔ یہی حال مسجد میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے ضروری کام ہیں جو پیچھے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو دھکیل رہی ہے۔ بچے تو اپنے آپ کو بڑی قید میں سمجھتے تھے اس لیے جایا کرتے تھے، لیکن مسجد سے اس تیزی سے نکلنا، نماز پڑھنے والوں کی نماز کا خیال نہ کرنا، کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرنا اور شدت کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا، اس عمل پر جب غور کیا جائے تو برے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔
ایسی چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں جن کا ایک مسلمان کے حق میں ہونا ٹھیک نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب محبوب فرمانے لگے کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، تو رب کریم ان 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. وہ 7 لوگ ہیں. ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان کیا کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، مجھے دوبارہ اللہ کے گھر جانا ہے. اس کا دل لگا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ کب میں نے مسجد میں جائیں. یہ رویہ نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اوہو سردیوں میں تو بس نماز ہی نماز رہ گئی ہے، اعتراض نہ کرتا پھرے، بلکہ وہ اس کا دل جڑا رہے. مسجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خطہ زمین پر جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پیاری جگہ، ساری اللہ کی ہے، پر جو اللہ کو سب سے پیارا ٹکڑا ہے وہ جگہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی. وہ خاص خطہ، آپ ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کریں، فرمایا احب البلاد، وہ اللہ کا محبوب ٹکڑا ہے زمین پر جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے. وہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے کتنے قیمتی ہیں، جو کمائے کسی نے تھے، لاگ مسجد میں گئے، اور محبوب کس کے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے. یعنی میرے تیرے کمائے ہوئے پیسے اللہ کے محبوب پیسے تب بنیں گے جب اللہ کے گھر میں خرچ ہو جائیں گے. تعمیر مسجد پر، تشکیل پر، فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کو. اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر، زمین ساری ہی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہ جگہ ہے جہاں بازار بنا دیا جاتا ہے، جہاں مارکیٹیں بنتی ہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دھوکے ہوتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث. ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار بنتا ہے، اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں شوق کس بات کا زیادہ، میری مارکیٹ ہو کہ میرے نام کی مسجد ہو. یہ میری زمین کا جو ٹکڑا، میری مارکیٹ ہو، میرا پلازا ہو، اور پچھلا مکان خرید کے نہ تو ایک لائن پیچھے نکالتا ہوں، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گی، 12 دکانیں ادھر ہو جائیں گے، پھر حساب نکالتا ہے کہ 20,000 ایک کا کرایہ ہے تو کتنا بنا مہینے کا. اس کو یہ نہیں پتا کہ تیری یہ زمین تھی اللہ کی، اب تو نے اس کا وہ اشر کیا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ترین ہو گئی، ناپسندیدہ ترین. اور اگر تیری ہی زمین ہو، اپنی خوش قسمتی تو دیکھیں کہ میری زمین، میرے پیسے، اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے رب کے پیارے ہو گئے، وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی، وہ پیسے پیارے ہو گئے، وہ محبوب ہو گئے. لیکن بڑا ہی مشکل کام ہے. مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بل آ گیا ہے، کو مہربانی کرو، اور پھر پکے سچے حاجی، نمازی، نیک صالح پرہیزگار بندے بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو باہر آتا ہے اس میں پورا 100 روپیہ نکل آتا ہے، پورا ہی 100، یعنی کہ، اور گننے میں آپ کو پتہ ہے 1-1 روپیہ کر کے گنے تو 5-7 منٹ تو 100 گننے میں لگ ہی جاتے ہیں، پھر وہ گننا پڑتا ہے. اور مسجد کی ٹوپیوں میں سے، مسجد کے گلوں میں سے اکثر وہ لوٹ نکلتے ہیں جو دکاندار لیتا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو دے آتے ہیں جا کر. دیکھیں اپنا رویہ اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا، اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے. جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے، اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے.
سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی. وہ مسجد مکمل ہو گئی. سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں. تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا. 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. فرمایا یہ زمین مجھے دے دو, اس میں مسجد بناؤں گا. ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں, مسجد بنا لیں. فرمایا یوں نہیں بھائی, پیسے دیں گے. اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے. وہ یتیم بچے ہیں, ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے, تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے. وہ پیسے ان بچوں کو دیے, یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی. اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی, تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے, اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے. اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے, شوق تھا سرکار کو, اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی. فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے, مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے. ہر وقت وہ مسجد موجود ہے. دن کو جائیں رات کو جائیں, آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں. گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے, اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے. وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے, وہاں ہر قسم کی خوشبو. یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی, حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا, کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی. یہ اب شوق دیکھیں, مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی. مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا. حضور پتھر اٹھا کے لاتے, مسجد کی تعمیر میں کام کرتے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے. تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی. تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا, یہ بخاری کے لفظ ہیں, سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, اور صحابہ فرماتے قربان جائیں, حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی.